صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات بلند والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کرنی۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو مالک کے عزتدار ماتمی عزادار باہر بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہیں انہیں فرش مجلس تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا کی۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں۔ جسمانی طاقت زیرو بھی نہیں بلکہ مائنس میں چل رہی ہے۔ گلا آپ کے سامنے آج کی مجلس میں اتنی معافی چیمہ صاحب میں بڑھ دی ہے کہ میری آواز پہ توجہ نہ کی جائے، میری بات پہ توجہ کی جائے، میرے لفظوں پہ دھیان کیا جائے۔ کوئی ربائی نہیں پڑھ رہا، میں ڈائریکٹ بات شروع کر رہا ہوں۔ فرعون شام کے کچھ درباریوں نے، کچھ حواریوں نے اسے گھیرے میں لے کے یہ کہنا شروع کیا، حسن صلح کے نام پہ تجھ سے اپنی ڈھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ میرے سے زیادہ سفر کر کے نہیں آیا ہوا، نہ یقیناً کوئی میرے سے زیادہ تھکا ہوا ہے۔ میری تھکاوٹ تھا تو میں ہلکا جو تو اندر سے آئے تو کیا اے حال ہے، واقعی یہی حال ہے۔ حسن صلح کے نام پہ تیرے سے اپنی ڈھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے۔ میں ایک بڑا شور سنتا ہوں اپنے شیعہ معاشرے میں، صلح حسن، سنتے ہیں جی؟ جڑے نہیں ہلے تو سا نہیں سنے سنے ہیں، میں صدقے جاؤں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا پہ سوال ہی آپ کراتے سامنے دوڑ کے جا کے جواب دینا سے کہا جی رضوی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے، یہ تو سا آکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حسن میں بڑا لفظ اپنے معاشرے میں سنتا ہوں اور آج تک سنتا آیا ہوں، بچپن سے سنتا رہا ہوں، بالکل غلط۔ پہلا لفظ خدا دی قسم ہے جڑا بول پہ میں انہوں واہ واہ کروں گا، بالکل غلط۔ کوئی صلح نہیں ہوئی کیونکہ اللہ اور ابلیس کی صلح نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکراتے جائیں، داد نہ دیں، مسکرا دیں۔ اللہ اور ابلیس کی صلح بھائی جان نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم اور نمرود کی صلح نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ اور فرعون کی
نہیں ہو سکتی، محمد اور ابو جہل کی اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر سوال ہے کہ اگر صلح نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہے؟ کانٹریکٹ ہوا ہے۔ آئے تے جڑا بندہ ہون بھی بھائی جان اس ضد تے اڑیا کھلوتا نا، نہیں میں تے صلح ہی مننی ہے تے میری یہ اج دی آخری، میں پڑھ کے کدے نہیں جانا، میں اتھوں گھر ہی جانا تے سویرے گھروں ہی نکل کے شروع کرنا ہے۔ تو جتھے اتنا بہ گئے ہیں، اتنا سفر، اتنی دیر گھروں باہر رہ گئے ہیں، اور کو 10 منٹ رہ لیں گے تو کچھ نہیں ہو چلا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ جو بندہ اس ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی میں صلح ہی مننی ہے، صلح کا اصول کیا ہوتا ہے؟ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، دو خاندان لڑ پڑے، دو گروہ لڑ پڑے، دو ٹولیاں لڑ پڑی، دونوں فرقوں میں، دونوں فریقوں میں جب صلح کروانے کے لیے ایک سازش اٹھتا ہے، چیمہ صاحب آپ کے معاشرے کی بات ہے، ایک تھرڈ پرسن، ایک درمیانی پارٹی اٹھتی ہے، آؤ تو اڈی صلح کرائیے، کتھے؟ میرے ڈیرے تے آ جاؤ۔ دونوں پارٹیاں اس سازش کے ڈیرے پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی شرطیں یہ منواتی ہے، تھوڑی سی شرطیں یہ پارٹی منواتی ہے، مثلا 10 شرطیں، کوئی 5-7 اس کی مانی جاتی ہیں، کوئی 5-7 اس کی مانی جاتی ہیں، آخر کچھ شرائط پہ صلح ہو جاتی ہے۔ جو بندہ صلح پہ اڑا ہوا ہے، میں تجھے ڈھیر ساری شرطیں وہ دکھاتا ہوں جو حسن نے اس سے منوائی ہیں، تو ایک وہ دکھا جو اس نے حسن سے منوائی ہو۔ بھئی آپ ہاتھ کھولیں گے؟ ہاتھ کھول گے؟ میں آپ کو ڈھیر ساری دکھاتا ہوں۔ تھوڑی سی آواز کریے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، میں ڈھیر ساری دکھاتا ہوں جو حسن نے بھائی جان اس سے منوائی۔ پوری دنیا رل کے میں نے ایک شرط دکھائے جیڑی اس بھی بادشاہ حسن تو منوائی ہوئے نا، پھر یہ کانٹریکٹ ہے، پھر یہ منوایا گیا ہے، صلح نہیں ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ علی کا بیٹا بازی لے گیا تیرے تو، لوگوں کو یہی پتہ ہے صلح ہوئی ہے، وہ اپنی ساری شرطیں تیرے سے منوا گیا، تو ہر شے میں اس سے پیچھے رہ گیا، علم میں تو پیچھے، حسن میں تو پیچھے، حسب میں تو پیچھے، نسب میں تو پیچھے، خاندان کی طرف سے تو پیچھے، عزت کی طرف سے تو پیچھے، اخلاق کی طرف سے تو پیچھے، اختیارات کی طرف سے تو پیچھے، ہر شے میں حسن تجھ سے آگے نکل گیا ہے، ہر شے میں حسن تجھ پہ سبقت لے گیا ہے۔ کچھ ایسا کر کہ نقل کفر نہ باشد، مولا مجھے معاف کریں، کسی طریقے حسن کا سر جھک سکے، علی کے لال کی عزت میں کمی آ سکے۔ اس نے کہا میرے مشیر کہاں ہیں؟ میرے مشیر بلاؤ۔ مشیروں کا پینل چلتا چلتا اس کے پاس آ گیا، جی حضور۔ اس نے کہا جی یہ بندے میری جان کھا گئے، حسن سبقت لے گئے، کوئی طریقہ دسو، کوئی راہ دسو، حسن دی عزت اچ کمی کریے، علی دلال دی عزت اچ کمی کریے۔ انہوں نے کہا سوچ سوچ کے کہ حضور آپ ایسا کریں، آپ ایک خط لکھیں، خط لکھ کے نیچے اپنے دستخط کریں، دستخط کر کے خط بند کریں، خط بند کر کے اس کے اوپر شاہی مہر ثبت کریں، قاصد کو خط دیں، خط دے کے اسے مدینہ بھیجیں، حسن کو شام آنے کی دعوت دے دیں۔ جب علی کا لال شام آ جائے تو اپنے بندوں کو پہلے سے سمجھا کے، پہلے سے بجھا کے، پہلے سے انہیں تربیت دے کے کھڑا کر دینا ہے کہ دربان کے باہر 2 دربان جو کھڑے ہوتے ہیں انہیں سمجھا دینا، جب حسن آئے کوئی دربان حسن کے لیے پردہ نہ ہٹائے، علی کا لال جھک کے پردہ ہٹائے گا، سر جھکا کے دربار میں داخل ہوگا، حسن کا سر جھکے گا۔ یہ پہلی تجویز۔ دوسری تجویز، جب حسن دربار میں آ جائے کوئی بندہ کھڑا ہو کے حسن کا استقبال نہ کرے، کوئی حسن کو سلام نہ کرے، کوئی حسن سے بات نہ کرے، کوئی حسن سے سفر کے حال احوال نہ پوچھے، حسن کھڑے رہیں گے، کوئی کھڑا ہو کے استقبال ہی نہیں کرے گا۔ تیسری بات، حسن جیسے ہی دربار آ جائے حسن سے بات نہیں کرنی، اپنے باپ دادا کے فضائل شروع کر دینے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی فضیلتیں پڑھنی ہے۔ حسن کیا کہیں گے؟ میرا باپ کمزور سواری پہ سفر کرتا تھا، میرا باپ چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا تھا، میرا باپ سوکھی جو کی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے خود بھی کھاتا تھا، ساتھ نوکر کو بھی کھلاتا تھا۔ میں بندہ دیکھوں گا جو رات کے اس وقت بادشاہ حسن کی وجہ سے بیٹھے تھے، بھائی جانوں نہیں بولنا، میں انہیں مونڈا ہلاواں گا آ کے
خط لکھ کے پیغام بھجوا کے خط لکھ کے مہر ثبت کر کے قاصد کو خط دے دیا گیا. قاصد خط لے کے مدینہ آ گیا. مدینہ آ کے حسن بادشاہ کا پوچھنا شروع کیا. جسے پوچھتا تھا اس نے کہا حسن مسجد نبوی میں ہے, حسن مسجد نبوی میں ہے. جیسے ہی قاصد کا پہلا قدم خط لے کے مسجد نبوی میں آیا, حسن ممبر پہ گفتگو کر رہے تھے, اس کی طرف دیکھ کے خطبہ روک کے علی کا لال مسکرا کے کہتا ہے شام سے خط لے آیا ہے. بھائی جان شام سے خط لے آیا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے وہ شام سے مدینہ آیا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی مولا نے کہا شام سے خط لے آیا. اب پھٹی پھٹی آنکھیں پریشان ہے. مولا میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں. مولا نے کہا مجھے دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں, میں بات سننے کے لیے تیرے کہنے کا محتاج نہیں ہوں. خط لا, خط لے آیا جی مولا. ہائے بادشاہ تھوڑی جتی تے سر رکھاں تے سجدہ کراں تے تھوڑے قائم بادشاہ دے ظہور تک سر نہ چاواں تے اس گل دا سواد نہیں مکدا. خط لا. سرکار حسن بادشاہ نے خط کھولا, مہر توڑی, خط کھول کے قاصد سامنے کھڑا ہے. حسن خط پڑھتے جاتے مسکراتے جاتے, خط پڑھتے جاتے مسکراتے جاتے, خط پڑھتے جاتے مسکراتے جاتے. ایڈا مجمع نہیں سیال کوٹ سمڑے آلہ لے جتنا میں کدی نہیں ویکھیا. سچی مچی من تکلیف ہوئی گی اس بندے تے جڑا بادشاہ حسن دا نوکر ہی ہویا تے او دے چہرے تے مسکراہٹ بھی نہ ہو سکی. خط پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں. جیسے ہی خط ختم ہوا, خط کو ایک طرف کر کے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے حسن کہتے چلا یہیں سے شام چلیں. ادھر سے چلا, ادھر سے یہیں سے شام چلیں. اب ایک ہاتھ میں خط ہے, دوسرے ہاتھ میں قاصد وہ جو خط لے کے آیا اس کی کلائی. حسن بادشاہ نے سفر شروع کیا. پہلا قدم علی کے لال کا مدینہ سے باہر آیا, عرش سے اللہ نے صلوات کا سایہ کیا. بڑے مولا دی فضیلت بڑی ہے, لوکاں دے پیر ککھ نہیں, بڑا جھوم جھوم کے ذکر کرتے. پہلا قدم چیمہ سے باہر آئے, عرش سے اللہ نے صلوات کا سایہ کیا. جبریل کے پروں پہ قدم رکھتا ہوا میرا بادشاہ حسن شام آ گیا. شاید آج کی گفتگو کا ادبی حوالے سے سب سے خوبصورت لفظ جڑا وصول کرے میں انہوں پہ آخنا تیری کیا بات ہے. حسن جبریل کے پروں پہ قدم رکھتے رکھتے علی کا لال شام آ گیا. حسن شام آ گئے, شام میں دن چڑھ گیا. ہائے ہائے حسن شام آ گئے. کوئی ہے شام تے دن دا سواد لینا والا؟ حسن لالا جی شام آ گئے بھائی جن, شام میں دن چڑھ گیا. بادشاہ حسن کی سواری دربار کی طرف خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ ٹہلتی ٹہلتی. وہ پلاننگز یاد ہے, وہ منصوبے, وہ سازشاں. کوئی پردہ نہیں ہٹائے. حسن جھکا کے سر, پردہ ہٹا کے دربار میں داخل ہوں گے, علی کے لال کا سر جھکے گا. دوسرا کوئی کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرے گا. تیسرا اپنے باپ دادا کے فضائل سنائیں ہم حسن کو. حسن کیا کہیں گے, ہم حسن کو بات کا موقع ہی نہیں دیں گے. حسن بادشاہ سواری پہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی سواری. میرے بادشاہ تن کتنا خراج پیش کرا اس گل دا, داد نہیں معصوم نہ ہو سکتی, خراج ہے جی. تسی میرے نال رلو تے سارے رل کے مالک دی بارگاہ خراج پیش کریے. حسن بادشاہ کی سواری چلتی 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 سمڑے آل والو دربار کی طرف آئی. جیسے ہی دربار کے باہر میرے بادشاہ کی سواری رکی, وہی کی طرح حسن سواری سے نازل ہوئے. جیسے ہی سواری رکی وہی کی طرح علی کا لال اپنی سواری سے زمین پہ تشریف لایا. اب جو دربان کھڑے تھے وہ چوکس ہو گئے, الرٹ ہو گئے. پردہ نہیں ہٹانا, پردہ نہیں ہٹانا, پردہ نہیں ہٹانا. مجھے ذکر کی عزت کی قسم ہے, جیسے ہی علی کے لال کا پہلا قدم دربار کی دہلیز پہ آیا, اللہ کے حکم سے ہوا چلی, پردے ہٹے, حسن اندر آیا. اللہ کرے شیعہ نہ میرے ہاتھ نہیں اٹھیا, باقی خیر ہے.
اللہ کے حکم ہوا چلی، پردے اڑے، سر جھکائے بغیر سینہ تان کے علی کا لال دربار میں داخل ہوا۔ پہلا منصوبہ ہو گیا فیل۔ پہلا اتنا بولنے والی سیٹ ہے نا یہ، اتھے اس بندے نے بہنا چاہیے تھا بھی میں آکھا نا تو آکے حیدری یا سیٹ بدلنی ہے یا بولنا ہے۔ اپنے نیچے دیکھنا۔ پہلا منصوبہ فلاپ، پہلی سازش ناکام۔ اگلی سازش کیا تھی؟ میں لفظ اکو واری آکھنا ہے، نہ میں ریپیٹ کرنا ہے تو نہ میں کھولنا ہے۔ کیا سازش تھی دوسری؟ کوئی بندہ کرسی صدقے جاؤں کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو کے حسن کا ادب نہیں کرے گا، حسن کا استقبال نہیں کرے گا، علی کے لال کی تعظیم نہیں کرے گا۔ میں داد آستے غلط آکھا میں بادشاہ حسن ہی معاف نہ کرن تے جڑے بندے نوں چیمہ صاحب نیندر کھا گئی او دے نال میری گل نہیں۔ جڑا بادشاہ دی محبت جیندہ پورے ہوش و حواس نال، او بندہ آکھے نا میرا بولن تے دل نہیں ہے تو میں اپنی زبان وڈ کے اودی تلی تے رکھ جاؤں گا بھی ہن اس زبان چوں نکلے لفظاں تے تسی بول دے نہیں، میں کی کرنی ہے زبان۔ بادشاہ حسن دے نوکر نال گل ہے۔ پہلا منصوبہ فلاپ ہوا، علی کا لال سر اٹھا کے دربار میں داخل ہوا۔ جیسے ہی حسن کا دوسرا قدم دربار میں آیا، پیچھے سے دربار کا پردہ نیچے گرا، وجہ اللہ کی پوری ہیبت سمٹ کے حسن کے چہرے پہ آئی۔ اسی ہیبت سے گھبرا کے درباری بیٹھے رہ گئے، معاویہ کھڑا ہو گیا۔ میں ایک ہی دفعہ کہنا تھا، جڑے پہنچ گئے ہو حیدری۔ ایک بندہ میں نے بڑے غصے نال پہ ویکھ دو دی وجہ میں سمجھ نہیں آ رہی، مولا انہیں شفا دین۔ وہ جو درباری تھے نا، پنجابی کلو تھے نا، وہ جو درباری تھے وہ بیٹھے رہ گئے، اور وہ جو سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا، بیٹا وہ مجھے دیکھ بیٹا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا ہو گیا۔ اب آپ بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پہ یہاں سے بادشاہ حسن دربار میں داخل ہوئے، وہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوئے، چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں دربار میں، جس میں بڑے بڑے لوگ اس نے اپنی طرف سے بلائے ہوئے ہیں کہ میں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، خدا دی قسم ایڈا سواد ہے نا، جڑا لے لے وہ تو لے لے، جڑا نہ لے وہ دی طرفوں میں کہنا حیدر بھی جیندہ رہے۔ گل بڑی سوادی ہے، مولا دی قسم ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے گل دا سواد لینا جی، وہ چیمہ صاحب وہ نہ چاہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، کرسیاں پکڑ کے میں نہیں اٹھنا، میں نہیں اٹھنا۔ اب وہ ایک نظر اسے اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک نظر حسن بادشاہ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں، ہولی جی گل کرنی، اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، علی کے لال کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے نا کان پہ منہ رکھ کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سارے کہتے ہیں لانتی مروا دے۔ ہائے 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 ہائے، جڑا آگے نہیں سی بولے ہون بھی نہیں بولیا، حیدری مروا دیتا سو۔ سانو ڈک کے سانو آکھیا سو نہیں کھلونا تے آپ کھلو رہے ہیں۔ دوسرا منصوبہ فیل ہو گیا، کوئی نہ کھڑا۔ تیسرا بھی ایڈا کو مزیدار ہے نا، نظم میں نے کھولی ہوئی ہے سامنے، یہ ہے دیکھو، گل سن لو تو میں نظم پڑھتا جی، نہیں تو فضائل تے ہو گئے، اس تو کہ کی داد ہوندی ہے جی۔ تیسرا منصوبہ، جب وہ کافی دیر اسی حیرت کے نشے میں گم رہے نا، وہ کھڑا ہو گئے، حسن آ گئے، وہ کھڑا ہو گئے، سانو روک کے آپ کھڑا ہو۔ جب کافی دیر بعد
وہ اس دورے سے باہر آئے نا، انہیں تب یاد آیا اوہو ہم نے تو باپ دادا کے فضائل پڑھنے تھے. ہم نے تو ہم تو یاد ہی ہونا ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھنے تھے. بس بجلی کی رفتار سے، میں بڑا اوکھا ہوں گا جملہ آکھ دیا لیکن میرا دل نہیں کر رہا چھڑ تھی. بجلی کی رفتار سے فوراً دربار میں 8-8 10-10 بندوں کی ٹولیاں بن گئی. ایک ٹولی وہاں بن گئی مثال کے طور پہ، ایک یہاں بن گئی، ایک یہاں بن گئی، ایک یہاں بن گئی، ایک یہاں بن گئی، ایک وہاں بن گئی. اب ہر ٹولی میں سے نا آوازیں آنا شروع ہو گئی. ایک بندہ وہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرا باپ خوبصورت اتنا تھا کہ آتے جاتے لوگ دیکھتے تھے. ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے میرا باپ سخی اتنا بڑا تھا 24 گھنٹے سخاوت کرتا تھا. ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے میرا باپ تاجر اتنا بڑا تھا پورے عرب میں تجارت کا سامان جاتا تھا. ایک وہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے میرے باپ کا محل اتنا بڑا تھا بڑے بڑے بادشاہ دیکھنے آتے تھے محل کیسا ہے. ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرے باپ کے پاس جانور اتنے تھے، مویشی اتنے تھے، مال ڈنگر نہ سی جتنا عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا. ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا میرے باپ کے پاس سونا چاندی اتنا تھا کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا. میں نے مولا حسن دی قسم ہے میں ساری رات اتنے کھلوتا رہا، تسی ساری رات ہی واہ واہ کرو رج نہیں ہونا میرا. بادشاہ حسن دی مودت دے سمندر دیا ٹھاٹھا اللہ کرے میں پہنچا لا. ایک بندے نے یہاں سے اٹھ کے کہا میرا باپ یہ، ایک وہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرا باپ ایسا، ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرے باپ کی یہ شان، ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرے باپ کی یہ عزت، ایک یہاں سے اٹھ کے کہہ رہا تھا میرے باپ کا یہ مقام. جب سمڑے والو ہر طرف سے دربار میں آواز آ رہی تھی میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا باپ. تب علی کے لال نے ان میں سے کسی کو جواب نہیں دیا. جو سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جلال میں آ کے حسن فرماتے ہو بے غیرت اپنے ان کرائے کے درباریوں سے میرے سامنے فخر کراتا ہے، میں ان کو منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتا. میں حسن تیرے دربار میں اکیلا آیا ہوں، میں اپنی ماں بطول سے لے کے آخر تک، میں اپنی ماں بطول سے لے کے حوا تک ان مستورات کا کردار تیرے دربار میں اونچی آواز سے سناتا ہوں. تجھ میں ہمت ہے تو اپنی ماں کا میرے کان میں سنا. اپنی ماں سے لے کے حوا تک اس سارے سلسلہ عصمت کا کردار تیرے دربار میں بلند آواز سے سناتا ہوں. تجھ میں ہمت ہے تو آ اپنی ماں کا. میں نا جنہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا بھی میں ایک منزل پڑھتے آوے بھی میں ڈیگ گی پواں. ہوں ایک لفظ میں آکھدا جملہ ہے بادشاہ کی گفتگو کے سینٹر کا. اسے آپ میری نلائکی سمجھ لیں، میرے کو لونا وہ نظم نہیں ہو سکیا. پڑھتا کبھی کبھی ہوں تو جملہ میں ادھا ہی پڑھنا ہے. آج تک جدوں ہی پڑھیا ہے بھائی علی عمران جی ادھا ہی پڑھیا ہے تو اج بھی ادھا پڑھنا ہے. جن سمجھ آ جائے وہ دے کے منت ہی بول پوے تو جڑے بچے سمجھ نہ آئے بیٹا آپ نے زور نہیں لگانا. 10-12 سالوں تو آپ سمجھ آ جائے گی. تو ہر بندہ میری اکھان دے وچ جی میں ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں. بادشاہ گفتگو کر رہے تھے ادھر کھڑے کھڑے گفتگو ہو رہی ہوتے ہوتے گفتگو ہی پڑھتے. اس نے دیکھا کہ حسن کی گفتگو سے میرے دربار کا ماحول بدلنے لگا ہے. اب جیسے وہ بندہ گفتگو روک کے ذرا رخ نہیں بدلتا. حسن ایک منٹ جی حسن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آئے میرا بادشاہ حسن مسکرا کے حسن کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں پوچھو، کیونکہ ہم ہی تو وہ گھر ہیں جو ہر سوال کرنے والے سے کہہ سکتے ہیں پوچھو. پوری دنیا میں ایک ہمارا ہی تو خانوادہ ہے جو ہر سوال کرنے والے سے کہہ سکتا ہے پوچھو. اس لیے تم بھی پوچھو. ہن سوال سننا ہے تے سوال دے پیچھے جڑی سازش ہے انہوں بھی تساں سمجھنا ہے. پوچھو. اس نے کہا حسن میں نے سنا ہے
میں نے سنا ہے آپ جو بنی ہاشم کے مرد ہیں اب شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. سمجھے وہ کہنا کی چاہ رہے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ بس جڑے سمجھ گئے تسی اگلی گل تے بول پہ آ جائے. مولا پوری شیعہ قوم تو انخراج پیش کرنے لگی ہے. من یقین ہے جتنا سونا تسی سن دے پہ. میں نے سنا ہے آپ بنی ہاشم کے مرد شادیاں بہت زیادہ کرتے ہیں. بادشاہ کے ذکر کی عزت کی قسم ایک سیکنڈ رکے بغیر اس کی طرف دیکھ کے تیرا مولا حسن مسکرا کے کہتا ہاں اپنے اپنے قبیلے کا رواج ہے, ہمارے ہاں مرد زیادہ شادی کرتے ہیں. میں کیا سکھنا ادھا ہی کہنا ہے, پورا نہیں کہنا. آپ کے پہنچنے کی والا جڑا پہنچ گیا بولے حیدری. علی ولی اللہ. ہاں اپنے اپنے قبیلے کا رواج ہے, مزاج ہے اپنے اپنے خاندان کا. ہمارے ہاں مرد زیادہ شادی کرتے ہیں. میں اگلی گل کرنی نہیں, سوچنا ہے تو سواد لینا ہے, بولنا نہیں. بولیا تو سواد گیا. ٹھیک ہے مالک آپ کو سلام. اجازت دو بند نظم کے پڑھ لیں سرکار کی. ویسے جتنی داد ہو گئی ہے مجھے یہاں پہ ہر علی ولی اللہ کے سلام کی دیں. اللہم صلی اللہ ہر ماتمی سلامت رہے, ہر علی ولی اللہ پہ عقیدہ رکھنے والا ثابت قدم ماتمی سلامت رہے, ہر عزادار سلامت رہے. مالک ہر عزادار کو دین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. توجہ ہے جی. دو بند پڑھ دیں, زیادہ نہیں جی, پھر مسائل ذرا تفصیل سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب پھر وہ واپس جاتے ہیں جہاں سے بادشاہ نے گفتگو شروع کی. میں ابتدا کے بھی 3 بند چھوڑ کے ڈائریکٹ چوتھے سے بات شروع کر رہا ہوں. ہر مصرے کے اندر ایک ایک واقعہ ہے. جتنی زندہ سماعت اس وقت آپ کی ہے توہین ہو جائے گی اگر میں بتاؤں گا کہ میں کس مصرے میں کون سا واقعہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ ہی سننا بھی ہے تو میں محسوس بھی کرانا بھی تسی اپڑ گئے ہو. حسن بادشاہ فرماتے دوستی اور دشمنی ہمیشہ ایک لیول کے لوگوں میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, بادشاہ کی دوستی جو ہے نا وہ جھونپڑیوں میں رہنے والوں سے نہیں ہوتی, اس کی دشمنی بھی ان لیول کے لوگوں سے نہیں. بادشاہ کی دوستی بادشاہ سے ہوتی ہے, بادشاہ کی دشمنی بھی بادشاہ کے لیول کے لوگوں سے ہوتی ہے. یہ جھونپڑیوں میں رہنے والے اپنی کلاس کے لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں, اپنی کلاس کے لوگوں سے دوستی بھی کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں تیری ہماری کلاس ہی ایک نہیں ہے, کاہے کی دوستی کاہے کی دشمنی. اس نے کہا جی حسن آپ کا خاندان بھی معروف, ہمارا خاندان بھی معروف. مولا فرماتے ہیں ہمارا خاندان جن معنوں میں معروف ہے نا تیرے خاندان کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں. کدی بارکاہ نہ ہوں تو میں بھائی علی عمران جی گلاں کھول دا خدا دی قسمیں. اتنے چیمہ صاحب جڑی انما یرید اللہ دی خوشبو ہے نا وہ میں نے گل کھولن نہیں دیندی, میں جکڑا پڑا ہوں زنجیروں میں. تجھے پتہ تو کس گھر میں پلا ہے, میں کس گھر میں پلا ہوں. اس نے کہا جی آپ کس گھر میں پلے ہیں. اب حسن نے بتایا ہے کہ میں کس گھر میں پلا ہوں. پہلا مصرع نظر کر لگا, علی تک میں نثر کی تھی ڈا سونا بولے ہو, شاعری تو بولو تو پھر میں تم سلام کرتا. کیا کہا حسن بادشاہ نے, میں کس گھر میں پلا ہوں جی, کس میں. فرماتے ہمارے صحن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات. کوئی ہے سورہ نجم کا واقعہ جسے پتہ ہو, آیت آتی تھی طواف کرتی تھی پھر اٹھتی تھی پھر نیچے آتی تھی, ہمارے صحن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات. چلو ایک ریلیکسیشن اور دینا, میں اپنے آپ نہیں اوکھا کر رہا. ایک مصرع پڑھا, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, چھٹی داد دی. چھٹے مصرے پہ ایک وہ بندہ بولے جس کے یہاں پہ میرے بادشاہ حسن کی محبت مودت کا سمندر ہے, جڑا بندہ اور کسی وجہ تو بیٹھا ہے وہ داد دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہمارے صحن کو کعبہ سمجھتی ہیں آیات, ہمارے صحن سے جاتی ہے عرش پہ خیرات, ہمارے صحن کی فضہ قسیمہ نعمات, ہمارے صحن نے بخشی ہے وقت کو اوقات. فرماتے تجھے پتہ میں کس صحن میں رہتا ہوں, کس میں. فرماتے یہی سے, کہاں سے, ہمارے صحن سے, یہی سے
عرش معلا دکھائی دیتا ہے اور ہمارے صحن سے اللہ دکھائی دے. دو بندے پریشان ہو گئے مواد فتل ہے. علی حق یہیں سے عرش معلا دکھائی دیتا ہے ہمارے صحن سے اللہ دکھائی دیتا ہے. آج کل نا ایک بیماری بڑی پھیل گئی ہے. مجلس لائیو چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے. اچھی بات ہے. جڑے لائیو پہ سن دے ہو نا تمہیں واسطہ جو پوری سنیا جے ادھی پچھدی کٹ کے نہ کہ وائرل کر دینا. بیماری ہے انہوں پچھلی گل بھی کٹ دینی اگلی گل بھی کٹ دینی وچوں شوشا. لو جی وہ ویکھو کی کہہ گیا راتی سمبڑے آل پوری. چلیں جی آگے. فرماتے ہیں کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے اس سے زیادہ رشتے کی مضبوطی مجھے نہیں آتی. کچھ ایسا رشتہ یہ ایسا اگلے مصرے میں کھلے گا ایک ساتھ خدا سے بنا کے رکھا ہے. کیسا؟ خدا نے خود کو ہمیں میں چھپا کے رکھا. بندے پریشان ہو گئے ہو. اللہ کرے چوک دی وجہ نیندر ہوئے بھوک ہوئے تھکاوٹ ہوئے شالا عقیدے دی کمزوری وجہ نہ ہوئے. کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے ویکھیا تو ہے ہی کافر ہے. میں جی میں ان کی کیتا ہے خدا نے خود کو ہمیں اللہ علم میں رہتا ہے. اور میں کہا کوڑے منہ والے تیری شہر ہے کہ رہ سکتا ہے علی دے پتر اچ نہیں رہ سکتا. کچھ ایسا رشتہ کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے. یہ میں نے بتائی ہے رشتے کی مضبوطی. کتنا مضبوط رشتہ ہے. سو سویٹ آف یو. اسے رکھ دینا یار پھر تو داد نہیں دیتا نہیں دینا. ویکھ نہیں کیمرے والا بندہ تے بدے ہتھاں والا بندہ مولا دی قسم زندگی سے کدی میں داد دیندا نہیں. کچھ ایسا میں لاہور نا عشرہ پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ نا روز ینگ تھا ایسے آپ کی طرح تو وہ روز سننے آیا کرتا تھا دھرمپورہ لاہور. تو ایک دن میں پڑھنے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے آ گیا تھے بول رہے ہیں تو ہوں کو بولیا نہیں جا رہا. میں کہا بھائی آپ کو کیا ہوا؟ کہتا ہے 5 دن ہو گئے آپ کو سن رہا ہوں. میں آپ کو سن رہا ہوں تو میرا گلا جواب. میں کہا پھر ذاکر صحیح نہیں آتا لیندے نے. کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے. جو بندہ اگلے مصرے میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو محسوس کرے نا کہ اے مصرہ میرے نال جڑیا ہے کسی بھی رنگ نال وہ طے کر لے بھی میں بادشاہ حسن دا نوکر ہاں میں بادشاہ حسن دا مقروض ہاں. خدا نے خود کو ہمیں میں چھپا کے رکھا ہے. فرماتے یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے ہم نے. یوں اس کے سجدے میں کیسے؟ یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے. کیسے؟ فرماتے جہاں کو شرک سے ہم نے بچا کے رکھا ہے. ہم سجدہ نہ کرتے ساری دنیا مشرک ہوتی. آخری بات یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے. خدا نے خود کو ہمیں میں یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے جہاں کو شرک سے ہم نے. تو یہ پتہ ہے تیری کلاس کیا ہے میرا معیار کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی منداد پہلے مصرے تے نہیں دینی
جڑا پہنچ جائے اس اپنے آپ نو کہنا ہے واہ بھائی واہ ویری گڈ، اپنے آپ نو کہنا ہے۔ فرماتے مجھے دیکھ تو صحیح میں ہوں کون؟ جی کون ہے؟ فرماتے مجھے حجاب الہی نے لوریاں دی ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، کیا کمال بزرگ دعا فرما رہے بھائی، سبحان اللہ۔ مجھے حجاب الہی نے لوریاں دی ہیں، مجھے یاد ہی نہیں، میں نے جہاں جہاں یہ چھٹا مصرع پڑھا ہو بندہ سا لیندہ ہوئے تے آنکھیں پہ میرا بولن تے دل نہیں آیا۔ مجھے حجاب الہی نے لوریاں دی ہیں، مجھے رسول کی شاہی نے لوریاں دی ہیں، مجھے علی کی گواہی نے لوریاں دی ہیں، مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریاں دی ہیں، مجھے تو آپ خدا ہی نے لوریاں دی ہیں۔ حسن فرماتے آخری شعر پڑھ رہا ہوں، فرماتے اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تن جائے، اگر اللہ قرآن کو زبان عطا کرے اور قرآن بول کے بتائے مجھے کیا ضرورت ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں لوڑ کیڑی شے دی ہے، پھر ہوگا کیا؟ اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تن جائے پھر ہماری فضا کی چادر غلاف بن جائے۔ سبحان اللہ، اگر ضرورت قرآن لبوں پہ تن جائے ہماری فضا کی چادر غلاف بن جائے۔ دو بیٹے محمد کی زخمی بیٹی کے، جس نے جانا ہے میں 1 منٹ کے لیے مجلس روکنے کو تیار ہوں، وہ ابھی چلا جائے، کیونکہ جو میں 10 منٹ تقریباً مصائب پڑھوں گا اس دوران کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے، کیونکہ ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی اس کے بیٹے کا جنازہ چاہے۔ سبحان اللہ، اور میں قربان ہو جاؤں، میں ایڈی سونی کوک مار کے ہائی کرن اللہ، کیڑی تہذیب، کیڑی ثقافت، کیڑا کلچر ہے۔ علی عمران جی جدے راتی 12 بجے بندے اپنے دے جنازے نو انجر ہوندے ہیں، کوئی نہیں، مغرب کے بعد تو بندے اپنوں کے جنازوں سے اٹھ جاتے ہیں، مغرب ہو گئی ہے پھوڑی چوک دیو سویرے موڑا وانگے رو وانگے، ایک پتہ نہیں محمد دی سیال کوٹا لے تھوڑے پہ کتنی ایک راضی ہے۔ بی پی نے تمہارے لیے وقت کی قید نہیں رکھی، تمہارا دل کرے اس کے بیٹوں کو دن میں رو، تمہارا دل کرے رات کو رو، تمہارا دل کرے بارگاہ میں رو، تمہارا دل کرے گلیوں میں رو، پتہ نہیں کتنی پاک مخدومہ تھوڑے تراسی جی۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، میرے اپنے اندر ہمت ختم کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں میں مصائب مکمل پڑھ لوں جی۔ میں نے کہا 2 بیٹے تھے محمد کی زخمی بیٹی کے، ایک دا نام میں لینا ہے، دوسرے دا تواڈے منہ چوں نہ چاہتے ہیں بھی نکل جانا ہے، حسن امیر۔ صدقے جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں بھائی، کیا بات ہے۔ ایک باری سارے آکھو حسن امیر، حسین غریب۔ یہ میں نے نہیں کہا حسن امیر، یہ میں نے نہیں کہا حسین غریب، یہ کس نے کہا ہے؟ بطول نے خود کہا ہے۔ بظاہر آخری وقت تھا کائنات کے رسول کا، سیدہ پاس موجود، علی موجود، حسن موجود، حسین موجود، یہ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، رسول خدا کو اللہ کا سلام دیا، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ گٹھڑی جنت سے بالخصوص آپ کے لیے بھیجی ہے، سب کچھ جاننے والا میرا بادشاہ مصطفیٰ۔ جبریل اس میں کیا ہے؟ جبریل نے گٹھڑی کھولی، سرکار اس میں یہ جنت کا کفن ہے اور جنت کا کافور ہے۔ لفظ تسی سن کے میں نے آنکھو گے تو میں آگے پڑھاں گا، ورنہ میں اپنے کاغذات میں یہاں مجلس مکمل بھیجن سمجھتا ہوں۔ یہ جنت کا کفن ہے، یہ جنت کا کافور ہے، کیا کروں اسے؟ اللہ کا حکم ہے قسم ہو علی خمسۃ، اس کے 5 حصے کریں، کر دیے۔ اب کیا کروں؟ ایک حصہ خود رکھیں، رکھ لیا، گن دیا وہ حصے تے تھوڑی یہ تے ہائی نکل جانی، ایک حصہ خود رکھ لیں، رکھ لیا،
ایک حصہ علی کو دے دیں، دے دیا۔ ایک حصہ بطول کو دے دیں، دے دیا۔ جبریل چپ کر گیا۔ محمد نے کہا باقی کا کیا کروں؟ جبریل کہتا ہے 2 حصے حسن کو دے دیں۔ میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں۔ کسی کے دل تک تو عمران جی میری بات گئی ہے؟ 2 حصے حسن کو دے دیں۔ حکم الہی کے مطابق چیمہ صاحب محمد بادشاہ نے 2 حصے حسن کے حوالے کیے۔ کفن بھی ختم، کافور بھی ختم۔ ایک کونے میں کھڑا تھا کربلا کا غریب، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ دوسرے صحن کے کونے میں کھڑی تھی شام کی ملکہ، بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بہن نے بھائی کو روتے دیکھا، بھائی نے بہن کو روتے دیکھا۔ دونوں کو روتا دیکھ کے محمد کی بیٹی کا دل بیٹھنے لگ گیا۔ تڑپ کے آگے بڑھی، بابا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے بی بی کہتی بابا میں نہ کہتی تھی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر بیٹا ہے حسین غریب ہے۔ کیوں سیدہ کیا ہوا؟ بابا حسن امیر تھا اس لیے اسے 2 حصے دیے ہیں، حسین غریب تھا اس لیے اسے 1 حصہ بھی نہیں دیا۔ جتنی زہر کی تکلیف تھی وہ ساری چھوڑ کے محمد نے تکیہ چھوڑا، اٹھ کے بیٹھے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے محمد فرماتے اس میں میرا جرم، میرا قصور نہیں ہے، اللہ کو حکم ہے۔ بطول ویسے بھی آپ جانتی ہیں کافور اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جانا ہو، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے دفن کیا جانا ہو۔ اسے 2 کفنوں کی ضرورت پڑے گی۔ حسین کو نہ کوئی غسل دے گا نہ کوئی کفن پہنائے گا، اس لیے حسین کے حصے کا کفن۔ صدقے صدقے او میں قربان، او میں صدقے۔ شام کی ملکہ چیمہ صاحب کھڑی سن رہی تھی، بی بی کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا حسن میرا امیر بھائی ہے۔ اگلا لفظ تو ساں کھڑا، ذاکر ہونا سے ضروری نہیں بھی بندہ ممبر تے کھڑا ہوئے، توڑے اندر آل محمد دا درد ہونا چاہیے۔ سیدہ کے ذہن میں بیٹھ گیا حسن امیر ہے، حسین محمد دنیا سے چلے گئے، حسن امیر حسین غریب۔ کچھ دن بعد بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے چلی گئی، حسن امیر حسین غریب۔ 40 ہجری میں علی شہید ہو گئے، حسن امیر پتہ نہیں کی درد ہے یار، حسین غریب۔ آ گیا جو دن ہم نے آج گزارا ہے، 28 صفر 50 ہجری کا دن آ گیا۔ 2 لفظ ہولی سننے نے تساں تے او دے چ درد جیڑا او تساں آپ لبنا ہے تے پھر آپ ہائی کرنی۔ روزہ رکھا ہوا تھا میرے نفیس امام نے، خدا لعنت کرے اس ملعونہ جودہ بنت اشعث پہ، نہیں تھوڑے بندے لعنت کی۔ افطاری کا وقت علی عمران جی قریب آیا، یہ ملعونہ عورت ایک جام میں شربت تیار کر کے بادشاہ حسن کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے مولا میں دیکھتی رہی ہوں، محسوس کرتی رہی ہوں، آج آپ کو پیاس بہت لگی ہے۔ نہیں سارے نے نہیں سنیا، میں محسوس کرتی رہی ہوں آج آپ کو، بادشاہ دے ذکر دی قسم ہے میں 2 دن سے جاگ رہا ہوں، کل رات کراچی بادشاہ حسن کا تابوت میں نے برآمد کروایا ہے، میں یہ لفظ کہہ کے چپ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، ماتمیاں دی ہائے ماتم تھوڑا ہوئے تو میں اگلی گل حضور کراں، لفظ میں تھوڑی نظر کر لگا، میں محسوس کرتی رہی ہوں آج آپ کو نا پیاس کافی لگی تھی، یہ میں آپ کے لیے شربت بنا کے لائی ہوں۔ میرے امام نے ایک نظر شربت کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا، پھر شربت کو دیکھا، پھر دوسری مرتبہ اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں او ملعونہ عورت، رذیلہ عورت، تو نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا میرا قاسم ابھی چھوٹا ہے؟ او میں صدقے تیرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں آئی ابھی میرا قاسم صرف 3 سال کا ہے۔ اس ملعونہ نے کہا مجھے آپ پریشان نہیں ہوں گے، میں پورا زور لگاؤں گا، تو نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا؟ اس نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی،
میں آپ کی بات نہیں سمجھی، میں آپ کے لیے یہ شربت بنا کے لائی ہوں، اسے اللہ کا امر رضا الہی جان کے۔ کتنی ہائے کرام ہے، کتنا ماتم کرو تسی تے سن لگے گل دے درد تک اسی پہنچ گیا۔ تیرے امام نے میں جملہ پورا کہہ لیٹ دینا، شاید تھوڑی ہائے دے وچ میری آواز دب کی، گل پہنچا نہیں پاؤں گا میں۔ پہلا گھونٹ رضن بے قضائے ہی و تسلیما لے امرے کہہ کے امام نے پہلا گھونٹ بھرا۔ اس ذکر کی قسم ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا جاتا تھا وہاں وہاں سے امام کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا۔ کسی نے سنا میں نے کیا کہا؟ چل گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں قربان ہوں، میں صدقے ہو جاؤں۔ وہاں وہاں سے امام کا جگر کٹتا جاتا تھا۔ ایک گھونٹ لیا صرف امام نے، لے کے میں نے اس تو کہ کریمی بخا دے، میں مولا دی قسم ہے شیعہ مذہب ہی چھٹ دیں گا۔ امام نے گھونٹ بھر کے بھائی علی عمران جی وہ جام اس ملعونہ کی طرف کیا، اسے لگا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ہنستے ہوئے اس نے امام کے سامنے، اب آپ خود اندازہ کیجئے گا زہر جو تھی اس میں وہ کتنی شدید تھی، اس نے ہنستے ہوئے باقی کا شربت زمین پہ انڈیل دیا۔ میں نے ممبر دی قسم ہے تاریخ اتنا ہوئے میرا قتل معاف ہے، جہاں جہاں سے زمین پہ وہ شربت گزرتا جاتا تھا وہاں وہاں سے زمین پھٹنا شروع ہو گیا۔ وہ شیعہ یہ جنہیں منہ سہائے نہیں نکلی، وہ عزاداری ہے، وہاں وہاں سے زمین میں شگاف پیدا شروع ہو گیا، شگاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ امام نے اپنا درد بھولا، اپنی تکلیف بھول، اپنا درد بھول کے، کریمی ویکھیا جے، اپنا درد بھول کے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، جب ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا مجلس تب بھی ہوتی تھی۔ اپنا درد بھول کے امام نے پھٹتی ہوئی زمین کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کے آہستہ سے فرماتے ہو ملعونہ عورت، تو نے باقی زہر والا شربت زمین پہ پھینک دیا ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آئے میں صدقے، آئے آل محمد وڈی کریمی، زمین پر رینگنے والے حشرات الارض کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں مختصر کرتا ہوں، یہ چلی گئی، میں نہیں پڑھتا امام نانا کے پاس کیسے گئے، کیا باتیں کر کے آئے، اس کے بعد اماں کے پاس کیسے گئے، کیا باتیں کر کے آئے، واپس آئے، علی کی بیٹیوں کو خبر مل گئی حسن تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے بندہ ماتم کون کون کر لیتا ہے، میں لفظ کہہ کے دیکھوں گا حضور کس کس کا ہاتھ اور سینہ اللہ نے بھیا ماتم کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک 2 منٹ باقی رہ گئے، امام اپنے حجرے میں تشریف فرما، ساری اولاد علی ارد گرد موجود، امام کی آنکھیں بند، لفظ سنے جو خدا دی قسم موت ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے امام فرماتے ہیں حسین جی بھیا موجود ہو؟ جی بھیا۔ میری زینب کہاں ہے؟ موجود ہے۔ میری ام کلثوم کہاں ہے؟ فرماتے موجود ہے۔ لاہور کی ملکہ بی بی رقیہ کہاں ہے؟ فرماتے موجود ہے۔ اون بن علی فرماتے موجود ہے۔ عمران بن علی فرماتے موجود ہے۔ جعفر بن علی فرماتے موجود ہے۔ محمد حنفیہ فرماتے موجود ہے۔ آہستہ سا حسن فرماتے ہیں میرا غازی کہاں ہے؟ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین چپ، حسن نے آنکھیں کھولی، حسین میں نے پوچھا میرا عباس، حسین نہیں بولے، تکیے کی ٹیک چھوڑ کے اٹھا میرا امام، فرماتے حسین میں پوچھتا ہوں میرا غازی کہاں ہے؟ آپ جواب نہیں دیتے، زیادہ تو زیادہ تو چیمہ صاحب موت ہے، کو بندہ روندہ روندہ مر جائے گا، مر بھی جائے تو درد زیادہ ماتم تھوڑا ہے، میں پوچھتا ہوں میرا غازی کہاں ہے؟ حسین کہتے بھیا یہ آپ کے قدموں پہ میرے ہاتھ ہیں، ہم ساری اولاد علی اندر بیٹھے ہیں، غازی اکیلا دروازے پہ بیٹھ کے امامہ اتار کے رو رہا ہے۔ حسین کی طرف اشارہ کر کے حسن نے فرمایا غازی کو بلا کے لاؤ، میں غازی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین بیٹھ جانا میرا بچہ، 1 منٹ مجھے پڑھنے دینا۔ حسین باہر گئے، منظر کیا ہے؟
حسن کے حجرے کی دیوار کے ساتھ پیشانی پہ بازو رکھ کے غازی اونچی آواز سے رو رہے تھے۔ حسین نے شانہ ہلایا، عباس یہاں کیوں رو رہے ہو؟ اندر بھیا حسن بلا رہے ہیں۔ غازی نے امامہ اتار کے قدموں میں رکھا، اللہ کرے کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جڑا ماتم میں مصروف نہ ہو جائے۔ اندر حسن بلا رہے ہیں۔ غازی نے کہا مولا امام بن کے حکم نہ دینا، میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ماتم کر کے غازی کہتے مولا آپ بھی اندر سے آئے ہیں، آپ نے اندر دیکھا نہیں علی کی بیٹیاں چادریں اتار کے بال کھول کے رو رہی ہیں۔ میری غیرت ماتم، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری نظر کسی بطول کی بیٹی کے ایک لفظ ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ پڑھ لو ایک لفظ۔ پتہ نہیں کیا قسمت ہے ماں اور بیٹے کی، ہم مسلمان ملک میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے بطول کا قاتل کون تھا، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکتے حسن کو پہلا تیر مارنے والا کون تھا۔ نکل آیا سمڑیال سیالکوٹ والو، حسن کا جنازہ گھر سے نکلا، رخ تھا قبر محمد کی طرف، آگے آگے حسین جا رہے تھے، دائیں عباس تلوار لے کے جا رہے تھے، علی کے بیٹوں نے شانوں پہ جنازہ اٹھایا ہوا تھا، ابھی کچھ قدم فاصلہ باقی تھا قبر محمد کا، یا سامنے ایک صف ایک قطار بندھی ہوئی تھی، لوگ جنازوں پہ پھول برساتے ہیں۔ مدینے میں کوئی تیر لے کے آ گیا، کوئی نیزہ لے کے آ گیا، کوئی پتھر لے کے آ گیا، کوئی تازیانہ لے کے آ گیا۔ حسن کا جنازہ قبر محمد کی طرف جانا تھا، یا ایک عورت خچر پہ بیٹھ کے آئی، اس نے کہا جنازہ واپس لے جاؤ۔ غازی نے کہا جنازہ نہیں جائے گا۔ 700 تیر نکلا، جن میں سے 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا۔ پتہ نہیں کتنے تیر حسن کے چہرے پہ لگے، کتنے حسن کے پہلو پہ لگے۔ حسین نے کہا میں جنازہ واپس لے جاؤں گا، اور میرا بھائی بڑا مظلوم۔ ماتمیوں کا 70 تیر جنازے میں لگا۔ غازی جنازہ چھوڑ کے گھر کو دوڑا، بابا کی تلوار لے کے۔ غازی نے کہا مولا اجازت دے میں پوچھوں جنازوں کو زخمی کیسے کرتے ہیں؟ حسین نے کہا غازی جنگ نہیں کرنی، اس جنگ کے خطرے کی وجہ سے میری ماں کی